اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں لیٹس ٹاک کی۔ لیٹس ٹاک میں جو چیز جو ٹاپک میں آج لینے جا رہا ہوں وہ ہے فائنینشیل ویلنس کا اور پلاننگ فار دی فیوچر کا۔ جو اب کچھ سالوں سے جو معاملات ہیں، دیکھیں جب میں نے جاب شروع کی اور اس سے پہلے جو میری پچھلی جنریشن تھی، جب میں اس کو دیکھتا تھا تو دی انکم واز ویری لمیٹیڈ، ایکچولی ویری اسمال۔ میں آپ کو بتاؤں تو آپ ہنسیں گے کہ when I started working in pharmaceuticals تو میری سیلری was 300 روپیز اے منتھ، ٹھیک ہے۔ اب 300 روپیز کہنے کو تو کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ جو ہمارا ڈیلی الاؤنس تھا وہ بھی پرابلی 7 روپے تھا شاید پر ڈے، اور اسی طرح سے کوئی 14 روپیز شاید ہمارا کوئی ایکسٹیشن کا الاؤنس تھا۔ جو لوگ فارما میں کام کرتے ہیں دے انڈرسٹینڈ what I'm saying۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ پرچیزنگ پاور پرچیزنگ پاور اچھی تھی روپے کی، اس لیے وہ 300 روپے اور وہ 7 روپے، اس لیے کہ اگر آپ کو 4.5 روپے کا ایک گیلن پیٹرول ملتا تھا تو گیلن 4.5 لیٹر کا ہوتا تھا، آپ کو 1 روپے کا لیٹر ملتا تھا۔ جو اب آپ کو 300 روپے کا لیٹر ملتا ہے وہ 1 روپے کا لیٹر ملتا تھا۔ تو آپ 7 روپے میں آپ 2 لیٹر بھی ڈال لیں گاڑی اپنی بائک وائک میں یا کسی میں، تو یو فائن۔ آئی مین یو کین روم اراؤنڈ دی انٹائر سٹی وداؤٹ اینی پرابلم، یو اسٹل ہیو 5 روپیز، یو نو۔ کھانے وانے کے بھی یہ معاملات تھے، ویری 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 چیپ، ایکچولی ایوری تھنگ واز سو اکنامیکل کہ اب تو خیر وہ بالکل ایسے لگتا ہے جیسے جھوٹ بول رہے ہوں ایکچولی۔ تو اس لحاظ سے آئی مین وہ پیسے تھوڑے تھے، لیکن ایک تو یہ تھا کہ اس کی پرچیزنگ پاور اچھی تھی، دوسرا یہ تھا کہ فضول خرچی کرنے کے لیے مواقع کم تھے۔ اب آپ دیکھیے نا، اب کوئی مناسب موبائل فون آج کل لاکھ روپے سے کم نہیں ملتا نا، ایسے ہی ہے۔ اور جو ابھی آئے گا پھر یہ آ چکا ہے آئی فون 15 فار ایگزامپل، ہاں وہ آ گیا میرے خیال میں، کوئی میں دیکھ رہا تھا کسی کی ایڈ آئی ہوئی تھی، اس پہ جو میسیجز آتے ہیں، آئی تھنک جو اس کا جو بڑا ورژن ہے ود لارجر میموری اینڈ آل دیٹ، وہ شاید 569,000 کا تھا، 5,69,000 روپے کا، ٹھیک ہے۔ جبکہ 1983 میں جب سوزوکی FX لانچ ہوئی تھی، پاکستان میں پہلی بنی ہوئی، تو اس کی پرائس 45,000 تھی۔ یہ بھی جھوٹ ہی لگتا ہے نا، اور 45,000 تھی، اور جب زیادہ بکنگ ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم آپ کو 4 مہینے کا ٹائم ہے ڈیلیوری کا، اور اگر 4 مہینے سے لیٹ ہوگا، جتنا بھی ہوگا 1 مہینہ 2 مہینے، تو ہم آپ کو اس کا ایک طرح کا ریبیٹ دیں گے، آپ کو ہم کچھ پیسے واپس کریں گے، اس لیے کہ ہم نے ڈیلے کیا، ٹھیک ہے۔ تو آئی مین امیجن کہ 45,000 کی کار تھی اور اب 5.5 لاکھ روپے کا فون ہے، تو ٹھیک ہے انکم اس لحاظ سے نہیں بڑھی۔ یعنی وہ جو لوگ 300 روپے لے رہے تھے فار ایگزامپل فارماسیوٹیکل کے جو سیلز کے لوگ تھے انٹری پوائنٹ پہ، وہ اب 30,000 روپے لے رہے ہوں گے، 100 گنا بڑھ گیا ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن فیول 100 گنا بڑھ گیا فار ایگزامپل۔ اور موبائل فون تو تھا ہی نہیں، یہ تو ایک نیا خرچہ نکل آیا ہے نا۔ اسی طرح سے کھانے وانے کی چیزیں کہ وہ بھی ان کی بھی وہ ملٹیپلائی ہو گئیں، اور ہر چیز 100 گنا سے کہیں زیادہ بڑھ گئی، جس کی وجہ سے اب جو ایشوز ہیں وہ یہ ہیں کہ ضروری ہے کہ پلاننگ کی جائے، فائنینشیل پلاننگ کی جائے، اور اپنی فائنینشیل ویلنس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے۔ میں بالکل آپ سے کینڈیڈلی بات کروں، ہم نے نہیں کی، اس لیے کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں تھی۔ وی آلویز ہیڈ منی اینڈ وی آلویز ہیڈ کائنڈ آف سرپلس منی، تو ہم ادھر ادھر فضول خرچی بھی کچھ نہ کچھ کر لیتے تھے، اور بڑی اچھی زندگی گزر رہی تھی، اللہ کا شکر تھا، اور گزری ہے، بہت اچھی گزری ہے۔ لیکن اب وہ سچویشن نہیں ہے۔ ناؤ وین آئی سی پیپل ایون ود بیٹر انکمس، دیکھیں نا، یہ تو سارے کہتے ہیں، کرتا کوئی کچھ نہیں ہے، کہ جی کوئی مجھے کیلکولیٹ کر کے بتا دے۔ ابھی یونیلیور نے بھی ایڈ بنائی ہے کہ جی 32,000 جو اس وقت اسلام آباد میں فار ایگزامپل منیمم ویج اسلام آباد میں ہے، پروونسز میں 30,000 ہے، اور کہیں اس سے بھی شاید کم ہے، کہ 30,000 میں کوئی ہاؤس ہولڈ چلا کے دکھا دے، یہ ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
تو آفیسز میں تو ابھی بھی 25-30,000 پے ہو رہے ہیں، پورا مہینہ کام کرتے ہیں لوگ آفس اسسٹنٹ کے طور پہ، اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں، HR میں، فلاں میں، سپلائی چین میں، ویئر ہاؤس میں. دے گیٹ 25,000 اور مے بی ایون لیس ان سم کیسز. پیکنگ میں اتنی خواتین کام کرتی ہیں، ان کو تو 25,000 بھی نہیں ملتے. اسی طرح سے اسکولز کی جابز ہیں، ٹیچنگ کی جابز ہیں، جہاں ابھی بھی 15, 16, 18, 20,000 روپے دیے جا رہے ہیں. سو یہ اب جو اتنی بڑی یعنی ایک ڈسپیرٹی آ گئی ہے، گیپ آ گیا ہے بٹوین دی انکم اینڈ دی بیسک ایکسپینسز. یعنی یہ فضول خرچی کی تو بات ہی نہیں ہو رہی نا، وہ تو کسی اور لیول پہ جا کے ہوگی. اس کی وجہ سے بہت ضروری ہے کہ فائنینشیل پلاننگ کی جائے، کیونکہ اگر آپ پلان کریں گے اور فائنینشیلی اگر آپ سیکیور رکھیں گے اپنے آپ کو، اس کے طریقہ کار آپ دیکھ لیجئے. ہمارے ایک ہوتے تھے چیف آپریٹنگ آفیسر، فائنینسز کو وہ کنٹرول کرتے تھے، اونر بھی تھے کمپنی کے ایک کے. ایسے ہی ان کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میرا تو حساب بڑا سمپل ہے، جتنی پیمنٹس آتی ہیں، جتنا ریونیو آتا ہے، میں اس کا 80% یوٹیلائز کرتا ہوں، پھر 80 آ گیا یہاں پہ 20% میں اس کا سائڈ پہ کر دیتا ہوں. آئی ڈونٹ ٹچ اٹ، آئی کنسیڈر کہ وہ آیا ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو میں اس کو کہیں اس کی کوئی ایلوکیشن نہیں کرتا. آئی جسٹ کیپ ایڈنگ دیٹ 20% سپریٹلی، کہ جب بھی کوئی اچانک کوئی خرچہ آ پڑے گا یا کوئی بڑا کام کرنا ہوگا یا اور اس طرح کی کوئی چیز ہوگی تو پھر میں اس میں سے خرچ کر لوں گا. سو یہ ایک اچھا طریقہ ہے. یعنی جو لوگ سیونگ کرتے ہیں، آئی ایم ناٹ گڈ ایٹ سیونگ، لیکن بہرحال جو لوگ سیونگ کرتے ہیں وہ اسی طرح سے کرتے ہیں کہ وہ اپنی ایک لمٹ رکھ لیتے ہیں کہ جی میری انکم میں سے یہ میرے ایکچوئل انکم ہے، یعنی جو میں سمجھوں گا کہ میری ایکچوئل انکم ہے، اور یہ والا پارٹ میرا سیونگ ہے جس کو میں انکم میں کنسیڈر نہیں کروں گا. آلدو آئی انڈرسٹینڈ کہ اس وقت یہ کام نہایت مشکل ہے، لیکن پھر بھی یہ لٹل بٹ جو بھی آپ کر سکتے ہیں، ضروری ہے کہ اپنی فائنینشیل ویلنس کو ٹھیک رکھیے، تو آپ کی ویل بینگ فزیکل بھی ٹھیک رہے گی اور سائیکولوجیکل بھی ٹھیک رہے گی. آپ انڈر سٹریس سارا وقت نہیں رہیں گے. اس وجہ سے دیر آر پلنٹی آف ادر تھنگس وچ کاز اسٹریس، میں نے پہلے بھی کہا پچھلی ٹاک میں بھی، تو لہٰذا وہ تو ہیں ہی ہیں نا، ان کو تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن خود اپنے لیے اسٹریس کریٹ کرنے کو ہم جہاں تک بھی روک سکتے ہیں اس کو روک لینا چاہیے. تو یہ امپورٹنٹ ہے آج کل کے دور میں. فائنینشیل پلاننگ فار ٹوڈے سب سے پہلے تو وہ ضروری ہے، فیوچر تو اس کے بعد آئے گا نا. اینڈ فار فیوچر آلسو، ایک فیوچر آپ شارٹ ٹرم لانگ ٹرم جیسے بھی آپ کرتے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال وہ ضروری ہے. اس بات پہ ضرور توجہ دیجیے، اور اس پہ جو بھی آپ ٹیکنیک آپ کو اچھی لگے، آپ ایک پورشن ایلوکیٹ کر دیں، آپ اپنی بجٹنگ شروع کر دیں اور اس پہ قائم رہیں. آپ کوئی اور طریقہ آپ کو سمجھ آتا ہے وہ کر لیجئے. آپ لوگ کمیٹیاں بھی ڈالتے ہیں، ایک جو فورس سیونگ ہے وہ کر سکتے ہیں. آپ سیونگ سرٹیفکیٹ خرید سکتے ہیں جا کے، بے شک تھوڑی ویلیو کے آپ خریدتے رہیے. بانڈس تو اب ختم ہو گئے، وہ تو اس طرح ان کا فائدہ نہیں رہا کوئی، ورنہ وہ بھی ایک اچھی چیز تھی سیونگ کے لیے. اس طرح سے جو بھی آپ کر سکتے ہیں، بٹ کیپ اے لٹل بٹ آف منی، کیپ انویسٹنگ اٹ سم ویئر اور کیپ ہولڈنگ اٹ سم ویئر، یوں کہہ لیجیے. چلیے وہ انویسٹنگ میں تو پھر کچھ اور معاملات آ جاتے ہیں نا، سو دیٹ یو ریمین فائنینشیلی سیکیور. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.